من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قرآن حکیم میں جتنی صورتیں ہیں سب میں ایک خاص مضمون کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی مضمون کو اللہ نے مختلف طریقے سے ثابت کرایا ہے. اس صورت میں یہ مضمون ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ میسر نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مثلا کسی انسان کو پانی پینے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تیار نہ ہو میسر نہ ہو جائے تو خواہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. مگر اس سے ایک اہم چیز ہے اگر وہ میسر نہ ہو سکے وہ ہاتھ پہ نہ آ جائے تو انسان کی ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہے بعثت الرسول، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا. اگر پیغمبر نہ ہو اور پیغمبر کی اتباع نصیب نہ ہو تو انسان کی ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو مخلوق کو اگر ضرورت ہے کسی چیز کی سب سے زیادہ تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ پر جو کتاب اللہ نے اتارا ہے اس کتاب کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا، یہ دو چیزیں اہم چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. کلمے کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک جز ہے توحید اور دوسرا جز ہے اتباع رسالت. سورۃ بینہ میں یہی مضمون کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سخت ضرورت اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کبھی نہیں تھے کافر اور وہ کتاب والے اور مشرکین منفکین الگ ہونے والے شرک اور کفر سے، باز رہنے والے کفر اور شرک سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس رسول آ جائے اور قرآن اس پر نازل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ شرک اور کفر ایک ایسی مرض ہے کہ جو انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مقام ہمیشہ ہی جہنم ہوگا. تو اس بدترین مرض سے جدائی کا کوئی اسباب نہیں تھا، باز رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ پیغمبر بھیجے اور اس کو کتاب دے دے اور اس کتاب میں شرک کی برائی بیان ہو اور اس سے بچنے کے لیے طریقے ہوں اور اللہ کی توحید کے لیے آیات ہوں. تو جب اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، کتاب اس پہ اتار دی، تو اب بھی کیا عذر ہے تمہارا کہ تم باز نہیں آتے ہو. مثلا ایک پیاسا ہے، پیاس بجھانے کے لیے اس کے لیے پانی ضرورت ہے،
اب بھی پانی میسر ہوا، ہاتھ پہ آیا اور پیتا نہیں۔ تو ایسی مثال ہے کہ شرک و کفر دونوں سخت امراض تھے، بدترین امراض تھے، جن کا انجام جہنم تھا، اللہ کا غضب تھا، اور اس مرض سے بچنے کے لیے کوئی دوائی نہیں تھی سوائے قرآن کے اور پیغمبر کے۔ تو اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، اور پیغمبر بھی ایسا بھیج دیا کہ اس میں جو اوصاف نبوت کے ہونے چاہیے وہ سبھی موجود تھے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، متنبی نہ ہو کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، نہیں، وہ نبی ہو، اللہ کا فرستادہ اور بھیجا ہوا ہو۔ تو رسول من اللہ اس طرف اشارہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ اور دوسرا، اس پیغمبر کے پاس کتاب ہو رہنمائی کے لیے، اس کے پاس قانون و الہی، تو اس کی طرف اشارہ ہے یتلو صحفا مطہرۃ۔ اس پیغمبر نے پڑھایا تم کو، بیان کیا تم کو اللہ کے وہ پاک صحیفے جس میں غلطی نہیں، جس میں قسم کے کجروی نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھی بھیج دیا اور کتاب بھی بھیج دیا، فیہا کتب قیمہ۔ اور اس کتاب میں، اس صحیفوں میں ان بہترین جماعتوں کی احوال ہیں، لکھا ہوا ہے ان بہترین جماعتیں۔ بہترین جماعتوں میں جماعت کی انبیاء علیہ السلام کی۔ تو اس کتاب میں اس انبیاء علیہ السلام کا مشن ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے پیغمبروں کو کس چیز پر بھیجا تھا۔ تو اس کتاب میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا اسی مسئلے پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا اس مسئلے پر، حضرت نوح کی دعوت کی اس مسئلے کا۔ سب انبیاء علیہ السلام متفق تھے اس مسئلے پر کہ ایک اللہ کو پکارو اور ایک اللہ کو حاجت روا کارساز سمجھو۔ انسان اگر کچھ کر سکتا ہے تو اسباب سے کرتا ہے، وہ آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، پیروں سے چل سکتا ہے، لیکن اگر یہ اسباب نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی ذات جو بغیر کانوں کے سب کچھ سنتا ہے اور بغیر آنکھوں کے ہر وقت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اور بغیر ہاتھوں کے جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے اور بغیر پاؤں کے ہر ایک کے پاس موجود ہے، وہ اللہ ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی مسئلے پر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ مخلوق اور خالق کا فرق ہے۔ مخلوق اسباب سے کام کر سکتے ہیں اور خالق وہ ذات ہے جو صرف حکم سے، امر سے، الا لہ الخلق والامر، وہ جب بھی حکم دے دے تو ہو سکتا ہے، کن فیکون، اذا اردنا ان نقول لشیء کن فیکون۔ ہم جب چاہیں اور فرمان کریں، آرڈر دے دے تو ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے مخلوق کو خالق جیسے صفات دی، بغیر کانوں کے سنتے ہیں، بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہیں اور بغیر ہاتھوں کے نقصان دے سکتے ہیں، امداد کر سکتے ہیں۔ شرک اصل کہتے ہیں حصے کو، یعنی خداوند تعالی کی کوئی صفت میں کسی کو حصہ دے دے۔ اللہ کا صفت ہے سب کچھ سننا، سب کچھ دیکھنا، تو اس صفت میں کسی کو شریک کرنا اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک ایک ایسی مرض ہے کہ جس کے ساتھ تمام اعمال سڑ جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کی تو تمہارے اعمال جل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ شرک ایک ایسی مرض ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے اس مسئلے پر، فیہا کتب قیمہ۔ اللہ نے ان کو ایسی کتاب دے دی جس میں ایک بہترین جماعت ان کے کارنامے ذکر ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے کارنامے تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کو لائے ہیں اور سب کا ذکر کیا ہے۔
کہ سب اس مسئلے پر بھیجے گئے تھے کہ مخلوق کو ڈرائے، مخلوق کو باز رکھے شرک سے، اور سب اس پر بھیجے گئے تھے کہ عبادت کی کوئی قسم مخلوق کے لیے نہ کرے، خواہ عبادت ہو ڈر کی، خوف کی، عبادت ہو محبت کی، عبادت ہو مانگنے کی، مخلوق کو اس مسئلے پر سمجھائے اور یہی توحید ان کو سکھلائے کہ محبت الہی مخلوق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، محبت نفسانی ہے، بچوں کے ساتھ، دولت کے ساتھ، جب وہ حلال میں ہو تو جائز ہے، مگر محبت الہی کہ عقیدے میں یہ رکھنا کہ یہ میرا کارساز ہے، اس واسطے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یہ محبت الہی مخلوق کے ساتھ حرام ہے۔ ویسا ہی خوف اور ڈر، خطرہ، یہ ایک اسباب سے ہے، وہ تو جائز ہے، اور ایک خوف الہی اسباب نہ ہو اور ایک انسان ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میری چارپائی کو الٹ کر دے گا، میرے بچے کو تکلیف دے دے گا، اس کو کہتے ہیں خوف الہی۔ تو خوف اسباب سے جائز ہے، لیکن خوف الہی اسباب موجود نہ ہو اور اس سے ڈر، یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، جیسا مشرکین اولیاء کرام رحمہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلان بابے کی اگر نظر نہیں دے دوں اور اس کی منت نہیں دے دوں تو مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ ہے خوف الہی، یہ عبادت کی ایک جز ہے۔ ویسا ہی مانگنا، ایک مانگنا ہے اسباب سے، ظاہری مخلوق سے، جس کو لین دین کہا جاتا ہے، اور ایک ہے مانگنا بغیر اسباب کے، یہ مانگنا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مخلوق حاضر ہو، موجود ہو، اور اس کے پاس وہ چیز بھی موجود ہو تو اسے مانگ سکتے ہو، مگر اگر حاضر نہ ہو اور چیز موجود بھی ہو ساتھ، مگر وہ یہ نہیں ہے پنڈی میں ملتان میں ہے تو آپ ان سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ وہ سن سکتا نہیں، وہ پہنچا سکتا نہیں، اور ہے کہ مانگنا رب العزت سے، تو رب العزت سے مانگنا ایسا ہے کہ ظاہر اس کو دیکھتا نہیں، میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میرا یقین اور علم ہے کہ وہ میرے پاس اس کا علم ہے، مجھ پہ وہ عالم ہے، مجھے دے سکتا ہے۔ تو عبادت میں تین چیزیں ہیں، خوف جس کو ڈر کہا جاتا ہے، خطرہ، اور محبت اور مانگنا، یہ عبادت کے اجزاء ہیں۔ تو سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس وجہ سے بھیجے تھے کہ مخلوق کو یہ مسئلہ سکھائے کہ عبادت کی کوئی قسم، کوئی جز مخلوق کے لیے مت کرنا، مخلوق کے ساتھ معاملہ ظاہری تو جائز ہے، لیکن معاملہ الوہیت یہ بالکل حرام ہے۔ ویسے ہی ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، یہ ظاہری اسباب ہے، مگر شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دولت مند تجھے دولت دے سکتا ہے، مگر تیرا حاجت پورا نہیں کر سکتا، شاید دولت گم ہو جائے اور مصیبت پیش آ جائے۔ ایک ایک کام کرنا، حاجت پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، اور ایک ہے ظاہری تعاون، یہ مخلوق کر سکتے ہیں جب موجود ہوں اور حاضر ہوں اور اس کے پاس اسباب بھی ہوں، تو جب موجود ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ بعض لوگ اولیاء کرام سے مانگتے ہیں، قرآن کریم نے جا بجا اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام پر کوئی تکلیف آئی ہے تو تکلیف کے وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، دوائی کی 18 سال گزر گئے، لیکن شفا اللہ سے مانگتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یاد کر حضرت ایوب علیہ السلام کو، جب وہ بیمار ہو گئے تو اللہ سے مانگنے لگے کہ یا اللہ مجھے شفا دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے اس کے سوال کو قبول کیا اور ہم نے اس کو صحت دے دی۔
ویسے ہی زکریا علیہ السلام 100 سال کے بوڑھے ہیں اور بچہ نہیں ہے. وہ زکریا اذ نادى ربہ، یاد کر زکریا علیہ السلام جب اس نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور مجھے بچہ عطا فرمائیے. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے اس کے سوال کو منظور کیا، قبول کیا اور ہم نے ان کو لڑکا دیا یحییٰ. یونس علیہ السلام دریاب اور مچھلی کے پیٹ میں ہے اور کوئی ذریعہ نجات کی نہیں ہے، تو اس نے وہاں التجا کی، درخواست کی، عاجزی کی. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، او مچھلی والا جو نہایت خفگان میں تھا اور اس نے عاجزی کی، یا اللہ مجھے نجات دے دے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے اس کی استجابت کی، دعا منظور کی اور ہم نے مصیبت سے چھڑایا. مطلب یہ ہے اگر تو بیمار ہے تو شفا اللہ سے مانگو. ظاہری اسباب بندے سے کر سکتے ہو مگر شفا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر تیرا بچہ نہیں ہے تو اللہ سے مانگو. بچہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، اس کے ہاتھ میں ہے لڑکا دینا اور لڑکی دینی اور دونوں بھی دینا. وربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرے رب کے اختیار میں ہے جو پیدا کرتا ہے اور جس کو وہ پسند چن کر سکتا ہے. تو اگر تجھے اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، اور اگر تو بیمار ہے شفا مانگتے ہو تو اللہ سے ہی مانگو. ویسے اگر کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو تو اللہ سے مانگو. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو اللہ سے شفا مانگ لیا. حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے تو آپ نے اللہ سے درخواست کی. اور حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈوبی ہوئی تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے اللہ سے درخواست کی. تو سب انبیاء علیہ السلام کے احوال قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ کسی پیغمبر نے کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اور ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، سب کو یہی دعوت دی کہ ایک اللہ سے پکارو اور اللہ سے مانگو. مخلوقات سے تعاون دیکھ سکتے ہو بشرطے کہ وہ حاضر ہو اور اس کے پاس اسباب ہو. تو جب حاضر بھی نہ ہو اسباب بھی نہ ہو اور اس سے کہتے ہو کہ مجھے شفا دے دو، تم ذمہ دار ہو بخار کی، تم ذمہ دار ہو مصیبت کی، تو یہ ایک مرض ہے شرک، اور اس مرض کا انجام ہے جہنم جس سے کبھی خلاصی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کبھی اللہ بخشش نہیں کرتا اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کسی صفت میں کسی کو. اللہ کا کوئی صفت بھی ہو اس صفت میں اس نے مخلوق کو شریک کیا تو اللہ کبھی بخشش نہیں کر سکتا. جاءتہم البینہ، اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے. تو سورت میں اول عقیدے کا بیان ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور ان کو حکم نہیں کیا گیا تھا، وہ مامور نہیں تھے مگر صرف اس مسئلے پر کہ مخلوق کو سمجھاؤ کہ عبادت کے کل اقسام اللہ کے لیے کرے. جیسا میں نے عرض کیا کہ عبادت کے معظم یہ 3 اقسام ہیں، خوف خداوندی، مانگنا خداوندی اور محبت خداوندی. یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، یہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتے. البتہ محبت نفسانی مخلوق کے ساتھ جائز حلال ہو، خوف اسباب ظاہریہ اس سے بچنا جائز ہے، مانگنا اسباب کے نیچے ہو حاضر ہو جائز ہے، لیکن مانگنا خداوندی غیر سے ناجائز ہے. مخلصین لہ الدین، ان کو یہی کہا گیا تھا کہ مخلوق کو سمجھاؤ کہ عبادت اللہ کے لیے کرے
اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ وہ گردن نہاد ہوں خاص اللہ کے لیے، کسی مخلوق کے لیے گردن نہاد نہ ہو۔ اور دوسرے سے صورت میں اعمال ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، عقیدے کے بعد وہ اعمال بدنیہ جو اللہ نے فرمائے ہیں اور اعمال مالیہ جو اللہ نے فرمائے ہیں وہ بھی ادا کرے، صلاۃ اور زکوٰۃ سب۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی کہ عقیدہ صاف ہو اور اعمال اللہ کے لیے ہو، یہی مضبوط دین ہے۔ مضبوط دین اللہ کے ہاں پسند ہے، اللہ کے ہاں منظور دین ہے۔ ان الذین کفروا من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرے اس دین میں کسی چیز کی، کسی جزء کی، عبادت کرے غیر اللہ کی کوئی قسم بھی ہو اور شرک کرے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً ان کا انجام جہنم ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جب انہوں نے پیغمبر کے قول پہ عمل نہیں کیا اور کتاب کو نہیں سمجھا، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر یہی لوگ ہیں، کتے سے خنزیر سے سب سے بدتر ہے کہ اللہ نے ان کو فہم دیا اور اللہ نے ان کو سمجھایا بھی، پیغمبر بھی بھیج دیا، اسباب بھی دیے، اور پھر انہوں نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، تو یہ شر البریہ ہے، بدتر مخلوقات سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جہنمی کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہیں گے دوزخی جہنم میں کہیں گے، چیخیں گے لو كنا نسمع، ہائے اگر ہم قرآن کو سنتے تھے، مانتے تھے اور پھر ان کو سمجھ کر عمل کر دیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم کبھی نہیں ہوتے جہنم میں۔ تو جہنم کا سبب کیا ہے؟ قرآن نہ سمجھنا، قرآن پہ عمل نہ کرنا۔ اس کتاب کو کوئی سمجھے نہیں یا سمجھے اور عمل نہ کرے، دو شرط ہیں، ایک سمجھنا اور دوسرا عمل کرنا۔ یہ دونوں جب میسر ہو جائے، ہاتھ پہ آ جائے، حاصل ہو جائے، تو اللہ اس کو نجات دیتا ہے جہنم سے۔ اور جب ان دونوں میں سے ایک نہ ہو یا دونوں ہو تو شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے اس پہ یقین کیا، مان لیا، آمنوا اس پہ یقین اور مان لیا اور عمل کی وہ جو اللہ نے فرمائے ہوں۔ الصالحۃ من الاعمال ما سوغها الشرع، نیک عمل وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور عمل کے لیے یہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے اللہ کا حکم، آپ عمل کرتے ہیں اور اللہ نے نہیں فرمایا ہے تو عمل منظور نہیں ہے۔ سارا دن آپ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی نزدیک کے کوئی عمل نہیں ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ سائے پر آپ 2 رکعت پڑھیں تو یہ نیک عمل ہے۔ تو ایک عمل میں شرط ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں۔ یہ 2 شرطیں، اگر آپ عمل کریں اللہ کا فرمودہ لیکن اس میں رنگ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں مگر اس میں رسومات کرتے ہیں، اس میں طریقہ محمدیہ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ویسے آپ خیرات صدقات دیتے ہیں لیکن طریقہ شریعت پر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں شرط ہے، ماننا اور پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنا۔ اولئک هم خیر البریہ، جن کو یہ چیزیں نصیب ہو گئی، ایک اللہ کے حکم پہ عمل کرنا اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر مخلوقات ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ اللہ کے ہاں جنات عدن ہے، اور جنات عدن جن میں سب خوشیاں نصیب ہوں گے، اور خالدین فیہا ابدا،
ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے یہ جنت میں. ان کا جزا ہے جنت اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ صورت یہ بیان ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو صورت میں دو مقصد تھے، ایک مقصد عقیدہ اور ایک مقصد عمل. اور صورت میں دو اصول تھے جو انسان ان کے لیے زیادہ محتاج ہے، پیغمبر اور قرآن. پانی میسر نہ ہو تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، روٹی میسر نہ ہو تو دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اتباع پیغمبر نصیب نہ ہو اور عمل قرآن پہ نصیب نہ ہو تو ہمیشہ اس کی حیات جو ہے سڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا اور اس کا مقام جہنم ہوگا. اور اگر یہ دو چیزیں نصیب ہو تو مقام اس کا جنت ہوگا، اللہ راضی ہوگا.